الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين. خصوصا على أعداء أمير الحق والإيقان معاوية بن أبي سفيان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم وفيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وخليلك وحبيبك ونبيك وصفيك، وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد عبده ورسوله.
جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اسے صدیق خود مرتضیٰ نے کہا اور صدیق ہی سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے اسے صدیق وہ زندیق ہے۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد تکریم معزز علماء کرام، علاقے کے انتہائی غیرت مند جرأت مند سنی مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سماعت فرمانے والی انتہائی باعزت و بعظمت سنی اسلامی مسلمان ماؤں اور بہنوں، پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے اس علاقے میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارے انتہائی قابل قدر برادر مکرم محترم جناب حافظ تصور حیات سیال صاحب اور ان کے رفقاء معاونین، ان کی پرخلوص دعوت کی تعمیل کرتے ہوئے حاضری ہوئی ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے انتہائی قابل قدر جماعتی تحریکی زندگی میں ایک مدت گزارنے والی شخصیت، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مداح اصحاب رسول، محترم المقام، عزت مآب جناب رانا عبدالرؤوف خان صاحب سلمہ اللہ تعالی، اللہ ان حضرات کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، تشریف فرما ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے انتہائی قابل قدر ہیں اور ہمارا ایک سرمایہ ہے۔ ویسے رانا صاحب مانتے کسی کی نہیں ہیں، سب انہی کی مانتے ہیں، لیکن ہمارا بہت لحاظ کرتے ہیں۔ یہ ان کی مہمان نوازی کی دلیل ہے۔ ماشاءاللہ شفقت ہے ان کی۔ بہرحال میں کم سے کم وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں اکثر جو پروگرام ہوئے دن کو ہوتے ہیں، جو جاگنے کا وقت ہے۔ رات کو اکثر ہمیں اس وقت ملتا ہے جب سونے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت ماشاءاللہ ابھی آپ نماز ظہر ادا کر کے بیٹھے ہیں، تازہ دم ہیں، جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور آپ بیدار بھی ہیں۔ وہ حضرات ایک نہیں دونوں ہاتھ کھڑے کریں جو حضرات یقیناً بیدار ہیں۔ پوری بات سننا یہ بھی بیداری کی ثبوت ہے، اور اس کے بعد ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت کریں گے۔ اشتہار کے اوپر دیا گیا عنوان اسی کو مد نظر رکھوں گا، اور جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا، یقیناً جو عنوان سجایا گیا ہے ایصال ثواب کا، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
اور پھر اس دور میں اس سے بڑا ثواب بھی کوئی نہیں۔ عنوان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، عزت، عظمت کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اس دور میں جتنا وہ صحابی رسول مظلوم ہیں، پوری کائنات کے اندر اس وقت کوئی اتنا مظلوم نہیں ہے۔ تو ایسے دور میں جب ان کے خلاف حرزہ سرائی شروع ہے، ان کے مناقب کا ذکر کر کے مسلمان اپنے ایمان کو بچانے اور حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا ثواب کا وسیلہ ہے۔ اور ثواب کے سارے راستے آئے ہی صدیق سے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ثواب کے سارے راستے آئے ہی صدیق سے ہیں۔ چلے بات چل پڑی ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں، ثواب ملتا ہے نیکی کرنے سے۔ ثواب ملتا ہے، بولیں آپ سارے، رانا صاحب کو بھی علم ہے، میرے رفقائے سفر بھی جانتے ہیں، کارکنان کو بھی پتہ ہے، رسمی تقریروں کے ہم عادی نہیں ہیں، اور زمانہ ویسے بھی رسمی تقریروں کا اب نہیں رہا۔ اب رسمی تقریروں کا زمانہ گزر چکا کہ ورقے پہ ایک تقریر لکھی ہوئی، وہ رٹی رٹائی اور کر دی۔ خطبہ کی خطابت کا تقاضا بھی آج کل یہی ہے۔ جو خطیب، جو عالم زمانے کے تقاضوں کو سمجھتا نہیں ہے، وہ اپنے لیے منزل کا تعین بھی نہیں کر سکتا۔ حالات ایسے ہیں کہ خدا، رسول، صحابہ، دین، ان کے اوپر دنیا بھونک رہی ہے، اور میں یہاں بیٹھ کے محض مسواک کی فضیلت بیان کروں تو خطابت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ میں صرف دسترخوان کی سنتوں کا تذکرہ کر کے بات ختم کر دوں تو علم، خطابت، اپنی ذمہ داریوں کے تقاضے اس سے پورے نہیں ہوتے۔ مسواک جناب رسول اللہ کی سنت ہے، انکار کوئی کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، کوئی تحقیر کرے گا تب بھی ایمان نہیں رہے گا، لیکن اس کا اس زمانے میں منکر کوئی نہیں ہے، تو پھر اس پہ زور لگانے کی عالم کو، خطیب کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جن کا انکار کیا جا رہا ہے انہی کا ذکر کرنا خطابت کا تقاضا ہے۔ رسمی تقریروں سے نکلنا ہوگا، لوگوں کو محض لطیفے بازی پہ لگا کر، اور اسی کو اپنے علم اور خطابت کا تقاضا سمجھنے والے یقیناً خود بھی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، قوم کو بھی غلط فہمی میں رکھ رہے ہیں۔ زمانہ ہم سے تقاضا کچھ اور کر رہا ہے، حالات ہم سے تقاضا کچھ اور کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نیکی کرنے سے ثواب ملتا ہے، نیکی کریں گے تو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا تو ایصال ثواب کریں گے، جب ثواب نہ ملے ایصال کیا کریں گے، پہنچائیں گے کیا؟ نیکی کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے کہ نیکی کا ہر راستہ اسی سے ملتا ہے، نیکی کا ہر دروازہ اسی نے کھولا ہے، نیکی کے ہر راستے پہ وہی دکھائی دیتا ہے، نیکی کے ہر شاہراہ پہ وہی گامزن نظر آتا ہے۔ اگر مجھے آگے آپ اجازت دیں تو میں ابو بکر کے نام سے ابتدا کروں۔ نام ابو بکر کا ایسا ہے جہاں آپ بھی سنتے ہیں، خط و خطبہ بتاتے ہیں، علماء سے سنا ہے، آپ نے ایک بار نہیں لاکھ بار سنا ہوگا، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر۔ بچے کو پتا ہے، بوڑھے کو پتا ہے، جوان کو پتا ہے، لیکن شاید نام کے معانی اور مفہوم کا کسی نے اس تفصیل سے ذکر نہ کیا ہو۔ میں اس سے بات کرتا ہوں اور اسی سے دلیل اپنے دعوے پہ پیش کرتا ہوں کہ نیکی کا ہر راستہ صدیق سے ملتا ہے۔ ابو بکر وہ شخصیت ہے، پوری امت مسلمہ میں یہ اعزاز صرف صدیق کو حاصل ہے کہ اس نے جو کام کیے ہیں، جس نے جو کردار پیش کیا، رب نے نام بھی ایسا رکھوا دیا تھا۔ ابو بکر کا معنی یہ ہے ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والا، ہر نیکی کے کام میں، بولو 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 بولو، ہر نیکی کے کام میں۔ تو جو سب سے پہلے امت کے اندر
نیکی کے کام میں سب سے پہلے جس نے پہل کی ہے، ثواب کا راستہ اس سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ ہاں جناب، یہ دروازہ وہاں نہیں کھلے گا تو کہاں کھلے گا؟ یہ وہی شاہراہ نہیں ہے تو کون سی شاہراہ ہوگی؟ ابو بکر، دیکھیں ابو کا لفظ اکثر نسبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ابو، کیا ابو کہتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں ابو، عربی میں کہتے ہیں ابو، کیا؟ لیکن یہ نسبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ باپ کے معنی میں نہیں ہوتا۔ اور اگر باپ کے معنی میں کو کہے ابو بکر، بکر کا باپ، تو بکر نہ ان کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی، کیا معنی؟ بکر عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو نیکی کے ہر کام میں پہل کرتا ہے، جو نیکی کے ہر کام میں پہلا نمبر لیتا ہے۔ بولو بولو بولو، جو سب سے اول آتا ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معنی یاد رہے گا آپ کو؟ میں نے آپ سے کہا رسمی تقریروں کا دور گزر چکا، کچھ سیکھو، کچھ لو، وقت اپنا ضائع نہ کرو۔ خطیب کو بھی چاہیے وقت وہ اپنا نہ ضائع کرے نہ عوام کا ضائع کرے، کچھ پیغام دیں۔ میں سارے دن کا کل کا سفر کر کے رات یہاں پہنچا ہوں، تو جس مقصد کے لیے آیا ہوں اگر وہ پورا نہ ہو، میں آپ کو پیغام نہ دے سکوں، ذہن میں کچھ بات نہ ڈال سکوں، میرا آنا کس کام کا ہے؟ مد نظر یہی ہونا چاہیے کہ میں ایک نظریے اور مشن کا پابند ہوں، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جاتی ہے، کچھ کر کے جائیں۔ ذریعہ نجات بھی یہی ہے۔ صدیق کے دروازے کے بغیر اگر کوئی نجات ڈھونڈ رہا ہے نا، پاگلوں کی دنیا میں رہتا ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ نیکی کا ہر راستہ صدیق سے ملتا ہے، کیا؟ اور دیکھو جو صدیق کے دروازے سے ہٹے ہوئے ہیں حال کیا ہے، اور جو صدیق کے دشمنوں کے ساتھ ملتا جائے گا حال ان کا بھی یہی ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں، جو ان خنزیروں کو سینے سے لگائے گا وقت آئے گا یہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ذلت اور رسوائی ان کے مقدر بن جائے گی۔ جن کو صدیق پسند نہیں ہے، جو صدیق کی حیا نہیں کرتا، میں اور آپ اس کو حضرت حضرت کہہ کر اس کی حیا کریں گے، پھر رب ہماری بھی حیا نہیں کرے گا۔ اور رب بے نیاز ہے، موقع دیتا ہے، کوئی باز آئے ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر ذلت اور رسوائی مقدر بنا دیتا ہے۔ بچنا پھر ناممکن ہوتا ہے، مشکل نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ نیکی کے ہر کام میں، بولو۔ اب اگر اس تفصیل میں میں جاؤں نا، تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا گلدستہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے اس نے پہل کی ہے۔ چلے یہیں سے بات شروع کرتے ہیں، ابتدا سے بات کرتے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے نا یہ وہ پہلا نہیں تھا، کیا؟ کچھ کہتے پہلا نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اور چیز ہے، لیکن وہ تھا تو صحیح نا، کیا؟ تو قیامت تک کہتا رہے نہیں ہونا چاہیے تھا، مانتا وہ بھی ہے کہ آیا پہلے ہی ہے، بولے نا، مانتا، انکار کرنے والا وہ کافر بھی مانتا ہے کہ وہ آیا پہلے ہی ہے، یہ پیٹ رہا ہے کہ پہلا نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب تو قیامت تک پیٹ آیا تو ہے نا، وہ آیا بھی اور آ کر جا گیا بھی، گزر بھی گیا، تو قیامت کی صبح تک اب جلتا رہے، سڑتا رہے، اس سے دنیا کی کوئی طاقت اب پہلا نمبر چھین نہیں سکتی۔ میں ایک اور بات کروں، صدیق اکبر امت مسلمہ کی بنیاد کی پہلی اینٹ کا نام ابو بکر ہے۔ میرا جملہ دل کی تختی پہ لکھنا،
امت مسلمہ کی بنیاد کی پہلی اینٹ کا نام بولو، یہ پہلا ہے، اس پہلے نے بنیاد رکھی ہے، 1400 سال ہو گئے، اسی بنیاد پہ امت مسلمہ کھڑی ہے۔ قیامت کی صبح تک امت مسلمہ کے جتنے افراد پیدا ہوں گے یہ بعد میں آئے ہیں، بنیاد میں پہلا کون ہے؟ بول نہ بول بلند آواز سے، سارے نہیں بول رہے، اور میں سب کو مجبور بھی نہیں کرتا، جو صدیق کو واقعی اپنے ایمان کا حصہ مانتا ہے وہ بولے، سب کو ہم مجبور نہیں کرتے، ماننے والے بولے، ماننے والے، اور یقیناً یہ سب ماننے والے ہیں، ماننے والے نہ ہوتے یہاں کیا کرتے، یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ جو ماننے والے نہیں ہوتے وہ ہمارے قریب نہیں آتے، جن کے جاتے ہیں وہ خود مشکوک ہیں۔ میرے دل میں عظمت ابو بکر کی ہو، میرے سینے میں عظمت فاروق اعظم کی ہو، اس سینے سے دشمن خود دور رہتا ہے، اور جو ساتھ آ کے لگتا ہے پتہ اس کو بھی ہے کہ یہ بھی ڈاما ڈول ہے، کیا مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ایسے ایمان کو کیا کرنا ہے جس کو دشمن کو بھی شک ہو کہ پتہ نہیں یہ ہمارا یا ان کا ہے، کہاں کا یہ؟ جو ایمان آپ کے سینے سے دشمن کو ہٹا نہ سکے، اور آپ کفر کا کیا مقابلہ کرو گے؟ یہ پہلا ہے، اس کے بعد امت مسلمہ چلی ہے۔ میری بات کو سمجھیں، پہلا پوری امت میں پہلا کون ہے؟ سارے بولو، پوری امت میں پہلا کون ہے؟ ساری امت بعد میں، ابو بکر بنیاد ہے۔ ابو بکر کیا ہے؟ امت مسلمہ کی ساری عمارت ابو بکر پہ کھڑی ہے، اور جو دشمن ابو بکر پہ حملہ کر رہا ہے، اسلام کا نام لینے والوں، محمد عربی سے عشق و محبت کے دعوے داروں، اسلام کا کلمہ اور کلمے کا ورد کرنے والوں، اسلام کے ٹھیکے داروں، اسلام کے دعوے داروں، تم اسلام 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 کا نام لیتے ہو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ کے درد کی بات کرتے ہو، امت مسلمہ کے مظلوموں کی بات کرتے ہو، میں کہنا چاہتا ہوں ابو بکر پوری امت مسلمہ کی بنیاد ہے، ساری امت مسلمہ عمارت ہے، بنیاد کا نام ابو بکر ہے۔ تم کہتے ہو ہم امت مسلمہ کا درد رکھتے ہیں، تو جو دشمن امت مسلمہ کی بنیاد پہ حملہ کر رہا ہے تیرا یار کیوں ہے؟ تو کیسے امت مسلمہ کا خیر خواہ ہے؟ امت مسلمہ کی بنیاد کا نام کیا ہے؟ تو جو ابو بکر کے اوپر حملہ کر رہا ہے وہ پوری امت مسلمہ کی عمارت کو گرا رہا ہے نہیں گرا رہا؟ سارے بولو۔ تو یہ جو دعوے دار ہیں اسلام کے، یہ کون سی امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں؟ بنیاد کی فکر کوئی نہیں، نام کے لیے امت مسلمہ امت مسلمہ نام یاد کیے ہوئے، تو 1000 مرتبہ کہہ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ، تیرے نعرے سے کچھ نہیں بنے گا۔ جس کے گھر کے مال سے پہلی دفعہ اسلام کو زندگی ملی تھی تو اس کے زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائے گا، تیرا یہ نعرہ منافقت پر مبنی ہوگا۔ تو ادھر آنا، اور منافق بھی کہتے تھے اس زمانے میں اسلام زندہ باد، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کون ہے کون نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا ایمان لے اللہ پہ، کہتے آمنا باللہ، آخرت کو مانو، کہتے وبالیوم الآخر، آخرت کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانو، رسالت کو مانو، لنشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی یار یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آج وہ جو کہتے ہیں نا مسلمان ہیں اور تم صرف مسلمان ہو، ہم مومن ہیں پکے،
رسول کو مانتے، آخرت کو بھی مانتے، قرآن کو بھی مانتے، رسول کو بھی مانتے، سب مانتے. اور جی دیکھو نا ختم نبوت کی تحریک میں ہمارے ساتھ نہیں تھے. وہ بابا تو ختم نبوت کی بات کرتا ہے، یہ وہاں نبوت کے ساتھ تھے. پھر بھی رب نے کہا جھوٹے ہیں. واللہ یشہد انک لرسول اللہ، رب نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے. واللہ یعلم، مگر اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. یہ سارے بولو، یہ کہتے ہیں لنشہد انک لرسول، ہم گواہی دیتے. رب نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں تو میرا رسول ہے، لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ جھوٹ بولا تھا انہوں نے. رسول اللہ محمد عربی اللہ کے رسول تھے نہیں تھے؟ تو انہوں نے جنہوں نے کہا ہم گواہی دیتے تو اللہ کا رسول ہے، جھوٹ بولا تھا سچ بولا تھا؟ اب ہمیں کہتے ہیں ان کو آتا کیا ہے، ان کو آتا کیا ہے، یہ تو کل کے بچے ہیں. کچھ نہ کچھ یہ بچے بھی جانتے ہیں. ہم اتنے بھی بچے نہیں ہیں جتنا تم نے سمجھا ہوا ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا. یہ بات جو میں اس وقت کر رہا ہوں یہ پورے پاکستان میں جا رہی ہے. ملک کے اگلے کونے میں بیٹھ کے بھی لوگ سن رہے ہیں. یہ سامنے جو لگے ہوئے ہیں یہ سنا رہے ہیں. میں سب سے بات کر رہا ہوں. ان بچوں کو آتا کیا ہے؟ بھائی بتاؤ، رسول اللہ کے رسول تھے، برحق نبی تھے نہیں تھے؟ سچ بولا تھا انہوں نے بھی کہ واقعی ہم گواہی دیتے تو اللہ کا نبی ہے، تو اللہ کا رسول ہے. تو سچ بولا تھا جھوٹ بولا تھا؟ ہاں؟ کیسے جھوٹ؟ محمد رسول اللہ کے رسول نہیں تھے؟ جی بظاہر تو انہوں نے بولا تو سچ ہے، لیکن زبان پہ میں اور آپ تو زبان سے جو نکلے گا اسی پہ یقین کریں گے نا. رب تو وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے. رب نے فرمایا واللہ یعلم، یہاں علم وہ علم جو دل کے اندر چیزوں کو بھی جان لے، یہ علم محض اللہ کے پاس ہے. رب نے یہاں لفظ علم کا استعمال کیا، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. میں بھی گواہی دیتا ہوں تو میرا رسول ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں یہ جھوٹے ہیں. یہ یہاں سے نہیں کہتے تھے، دھوکہ دینے کے لیے کہتے تھے. تو کہتے ہیں ختم نبوت کی تحریک میں ہمارے ساتھ نہیں تھے. تو ختم نبوت کی تحریک کی بات کر رہا ہے جو 13 صدیوں کے بعد اٹھی تھی، وہ وہاں نبوت کے ساتھ بھی تھے. رب نے کہا پھر بھی جھوٹے ہیں. رب نے کہا پھر بھی، تو تیری تحریک میں آنے سے کیسے سچے ہوں گے؟ عثمانی کا جملہ توڑ پھر مانوں، سوال کا جواب دے پھر تجھے تسلیم کروں. تو کہتے ہیں ختم نبوت کی تحریک میں ساتھ تھے، میں کہتا ہوں وہاں نبوت کی اقتدا میں کھڑے تھے. رب نے فرمایا پھر بھی جھوٹے. تیری صف میں آنے سے یہ خنزیر کیسے سچے ہوں گے؟ جو نبی کو دھوکہ دے سکتے ہیں تجھے نہیں دے سکتے کیا؟ اور اب کل تک ہم پیٹ رہے تھے، چیخ رہے تھے، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تقیہ کر رہے ہیں، نہیں مانتے تھے. اب جب چوکوں پہ نکل آئے نا تو پھر وہ جو کہتے تھے نہیں نہیں یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں، وہ بیچارے ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. مسلک بریلوی سے تعلق رکھنے والے علماء نے کہا کہ جب حق نواز ان کے خلاف نکلا نا تو ہم نے پہلے کہا تھا یہ فسادی ہے، آج ہم مان گئے کہ حق نواز ٹھیک کہتا تھا. اب تو وہ بھی مان گئے. اور یہ بھی ایک نے کہا کہ ان کا جو علاج حق نواز نے سوچا تھا، جس انداز میں وہ جس طریقے سے نکلا تھا وہی ٹھیک تھا، وہی راستہ ٹھیک تھا. مان جاؤ گے پترو تسی سارے دیوبندی بریلوی آلے آدھی سارے مان جاؤ گے، من نہیں بیٹھے. لیکن حق نواز تے نہیں آنا نا پھر دنیا تے. ساتھ اس وقت ساتھ دیتے تو یہ قوت اتنی آگے نہ بڑھتی، یہ چوکوں پہ آنے کی ہمت نہ کرتی. ہمیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم اس وقت پھر بھی الحمدللہ ان کے خلاف میدان عمل میں کھڑے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، منزل کب ملتی ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم نے سفر جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ اس راستے میں ہمیں موت آ جائے، بس وہی ہماری منزل ہے، وہی ہماری.
کئیوں کو منزل مل گئی، کہیں رو بسفر ہے منزل کی تلاش میں۔ ابو بکر کی غلامی میں جس گلی جس موڑ پہ موت آ جائے ہماری منزل وہی ہے۔ ہم منزل پہ اسی دن پہنچیں گے جس دن صدیق کے ناموس کے لیے تختہ دار پہ لٹکائے جائیں گے، جس دن ناموس اصحاب پیغمبر کے لیے ہمارے جسموں کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے، ہمیں گھسیٹ گھسیٹ کر ہماری چمڑیاں ادھیڑی جائیں، ہمیں ابو بکر کی عزت کے لیے موت آئے تو یہی منزل ہے۔ ختم نبوت، شان صحابہ، جنگی تیرے مشن پر، جنگی تیرے مشن پر۔ لوگ کہتے ہیں شاید کرسی اقتدار مل جائے تو منزل یہی ہے، یہ تیری منزل ہوگی، میری منزل یہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے، صحابہ رسول سے لے کر، لیکن ہمارا حقیقی منزل وہی نہیں ہے۔ جو زندگی کا مقصد ہے اگر اس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اگر اس مقصد سے ہی ہٹے ہوئے ہیں تو کون سی منزل کی تلاش میں ہو؟ مقصد تو اصل یہی ہے۔ تو ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ نیکی کے ہر کام میں، پوری بات کرو نا، نیکی کے ہر کام میں پہل کرنے والا، جس کا کام تھا رب نے نام بھی وہی اس کا رکھوا دی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے، نام بھی ایسا رکھوا دیے۔ آقا نبی کریم 40 سالہ زمانہ گزارنے کے بعد جس مقصد کے لیے آئے تھے، رب نے فرمایا اب زندگی کے جو راحت کے دن گزارنے تھے وہ گزار لیے، اب نکلے میدان میں، جس مقصد کے لیے بھیجا، جس اعلان و پیغام کے لیے بھیجا وہ اعلان کر۔ آقا نکلے، اعلان کیا، جس مجمع کے سامنے رسول اللہ خطاب فرما رہے تھے اس میں چچا بیٹھے ہیں، چچا زاد بھائی بھی، بولو بولو بولو، برادری کے لوگ بھی، خاندان کے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ دیکھیں نا، جب دین کی باری آتی ہے نا اور دین دشمنوں کی بات آتی ہے، ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں جی ہماری رشتہ داری ہیں، بس رشتہ داری بھی نبھانی ہے نا۔ جو رشتہ ایمان کے لیے خطرہ بنے اس رشتے کو توڑنا فرض عین ہے، جو رشتہ آپ کے ایمان کو ضائع کرنے کا سبب بنے اس رشتے کو ختم کر دو، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ سنت ہے نہیں ہے؟ سارے بولو۔ رسول اللہ کے رشتہ دار تھے نہیں تھے؟ چچا تھے نہیں تھے؟ ماموں تھے نہیں تھے؟ چچا زاد تھے نہیں تھے؟ برادری تھی، بہت بڑا خاندان تھا۔ رسول اللہ کھڑے اعلان کر رہے ہیں، سب سے پہلے جس شخص نے پتھر اٹھا کے مارا پیشانی مبارک پر، وہ کوئی باہر کا نہیں تھا، وہ گھر کا تھا، نام ابو لہب ہے۔ کیا ہے؟ رسول اللہ لہو لہانوے واقعہ آپ نے سن لیا ہے۔ میں ابو بکر صدیق تک آنا چاہتا ہوں کہ ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والا ابو بکر کہلاتا ہے۔ میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ یہ روز اول سے اول ہے، یہ روز اول سے ہی اول نمبر پہ ہے، اس سے کوئی نمبر آگے لے ہی نہیں سکا، کوئی اس سے آگے بڑھ نہیں سکا۔ پہلا دن ہے، آقا اعلان کر رہے ہیں، سب نے ٹھکرا دیا، اپنوں نے پتھروں کی برسات کی ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، لہو لہان ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، میرے سر کے تاج یہ کیا ہے؟ گھر سے گئے تو صحیح سلامت تھے، واپس آئے تو لہو لہان ہے، بات کیا ہے؟ خدیجہ جس مقصد کے لیے رب نے بھیجا تھا نا، آج اس مقصد کا اعلان کر کے آیا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ خدیجہ پھر کیا ہونا تھا؟ جو کچھ تو دیکھ رہی ہے یہی ہوا، خون ہی خون ہے۔ ان بچوں کو بٹھاؤ یار، سب کی توجہ خراب کر رہے ہیں، بٹھا دو ان کو، پیار سے محبت سے، بچے ہیں۔ کیا وہاں پہ
چچا نہیں تھا، چچا زاد نہیں تھے۔ جملہ سننے کے بعد آقا کے غم میں درد میں اور اضافہ ہو گیا۔ خدیجہ چچا تو تھا، لیکن یہ جو تجھے خون نظر آ رہا ہے نا، یہ اسی چچا کے ہاتھ کا ہے، یہ پتھر اسی نے مارا ہے، کسی اور کو کیا ہمت تھی؟ آغاز ہی اپنے گھر سے ہوا ہے، اور جب گھر والے ہی آغاز کر کے کافروں کے ساتھ مل جائیں، کیا کہوں پھر؟ جب گھر والے ہی ان کے ساتھ مل جائیں تو پھر بچوں سے کیا شکوہ؟ جب ڈاکو کے ساتھ گھر میں سے کوئی ملا ہوا ہو، گھر رہ سکتا ہے؟ بولو نا، گھر محفوظ رہ سکتا ہے؟ جی ہاں۔ پھر زیادہ شکوہ ڈاکو سے ہوگا یا اس گھر کے بیدی سے ہوگا؟ بولو نا یار، وہ تو تھا ہی ڈاکو، اس پہ افسوس نہیں ہے، یہ جو گھر کا ساتھ ملا ہوا ہے نا، اس پہ بہت زیادہ ہمیں افسوس ہے۔ ہمیں بھی یہی افسوس ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں مخالفت کرتے ہیں، ہم نے کہا مخالفت نہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ افسوس کر رہے ہیں کہ تو گھر کا تھا، تجھے تو چاہیے تھا تو چور کے دان توڑتا، تو سینے سے لگا رہے اور تھپکی دے رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو میرے گھر کے ہیں نا بھائی، مسلک مذہب کلمہ سب کچھ ہمارا ایک ہی ہے نا، تو ایک ہی گھر ہے۔ بعض ایسے بھی گھر والے ہیں غیرت ایمانی سے ایسے فارغ ہو گئے، دشمن کو کہتے ہیں، ڈاکو کو کہتے ہیں، یہ جو آپ کے خلاف ہے نا، آپ کو کافر کہتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اور تگڑے ہو گئے، انہوں نے کہا گھر چوں اور بندے لب گئے، تو وہ خود کہتا ہے جی ہمارا ان سے تعلق نہیں۔ کہیں ہم کہیں نا کہ ہمارا بھی ایسے بغیرتوں سے کوئی تعلق نہیں، تو ہمیں بڑے کہتے ہیں جی آپ بڑوں کے خلاف بولتے ہیں۔ اس بڑے کو بھی تو سمجھاؤ نا، وہ چھوٹے کو مانے تو صحیح، اس بڑے کو بھی عقل آنی چاہیے نا۔ وہ کھل کے کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب اس نے کہہ دیا ہمارا تعلق کوئی نہیں، تو پھر میرا کیا تعلق ہے اس سے؟ پھر کیوں شکوہ کرتے ہو؟ کہتے نہیں یہ تو فلاں ایجنسی نے بنائے، ہمارے نہیں ہیں۔ حق نواز ایجنسیوں کا تھا، ان لوگ کا پٹھا۔ ایجنسیوں کے لیے لوگ سروں کے سودے نہیں کرتے، وہ محلات بناتے ہیں، وہ دبئی میں اور یورپ کے اندر جا کے بنگلے بناتے ہیں، وہ کرایہ کے مکانوں میں ایم این اے ہو کر بھی نہیں رہتے، جس کی شہادت کے بعد پتہ چلا کہ کئی ہزار کا وہ مقروض نکلا جو ایم این اے تھا، لاکھوں کا مقروض نکلا۔ کہاں سے لاؤ گے ایسی مثال؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں مانا، اپنوں نے انکار کیا، رشتہ داروں نے انکار کیا، خاندان نے، برادری نے انکار کیا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، مزے کی بات ہوگی، آپ بیدار ہیں نہیں ہیں؟ یہ جس مجمع میں آقا نے پہلے دن اعلان کیا ہوا ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، توحید کا پیغام لایا ہوں، مان جاؤ فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، آقا کو پتھر مارے گئے۔ یہ جس مجمع میں آقا اعلان کر رہے ہیں نا، اس میں بڑے بڑے سردار ہیں، لیکن اس مجمع میں ابو بکر نہیں تھا۔ ہائے 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 ہائے، ابو بکر یہاں ہوتا، میرا ایمان ہے وہ یہاں بھی چپ نہ رہتا۔ جب لوگ پتھر مار رہے تھے وہ آگے بڑھ کے آقا کو سینے سے لگاتا۔ رب نے ابو بکر کو بھیجا اسی لیے تھا۔ یہ کپڑے کا بہت بڑا تاجر تھا، اور کپڑے کی تجارت کی غرض سے مکہ شہر میں بھی نہیں ہے، باہر ہے۔ کچھ دن کے بعد آیا مکہ میں، اور مزے کی بات یہ ہے مکہ کے بازار میں اس کی مارکیٹیں تھی، کپڑے کا سودا، یہ تاجر تھا، بڑے بڑے دکاندار، بڑے بڑے لوگ آتے تھے، سودا ہوتا تھا۔ یہ کپڑے کی تجارت کر رہا ہے، مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، کپڑا بیچا جا رہا ہے، تجارت جاری ہے۔ مکے کا ایک مشرک آیا، کون؟ میری بات کو نوٹ کرنا، کون آیا؟ مشرک آیا، ابو بکر کے کان میں کچھ کہتا ہے،
اس نے کپڑے کا تان پکڑا ہوا ہے، جہاں تھا وہیں چھوڑ دی ہے، دوڑا۔ کسی نے پوچھا یہ جو مشرک آیا تھا نا، یہ مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا۔ اس نے آ کر جو بات کی نا ابو بکر سے، بات یہ تھی ابو بکر تجھے پتہ ہے تو مکہ میں نہیں تھا، کل مکہ میں کیا ہوا ہے؟ بہت بڑا انقلاب آیا ہوا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہتے وہ جو تیرا دوست، نہیں سمجھے نہیں سمجھے، یہی جملہ تو میں نے کہنا تھا جو تم سمجھے ہی نہیں ہو۔ وہ جو تیرا دوست، ابو بکر صدیق کی عمر جب 18 سال تھی نا، رسول اللہ کی عمر 20 سال تھی، تو اس کی یاری لگی ہے محمد عربی سے۔ نبوت کا اعلان جب ہو رہا تھا، آقا کی عمر 40 سال ہے، ابو بکر کی عمر 38 سال ہے۔ یہ 20 سال نبوت ملنے سے پہلے بھی آقا کے ساتھ رہا ہے۔ یہ اعزاز میں بھی پہلا ابو بکر ہے، اس اعزاز میں بھی پہلا ابو بکر ہے۔ وہ جو تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہو گیا؟ اس نے کل نبوت کا اعلان کیا ہے کہ میں نبی بن کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے فوراً پوچھا پھر کیا ہوا؟ بتا، کسی نے مانا؟ کسی نے کلمہ تو نہیں پڑھا نا؟ کلمہ کیا پڑھنا تھا؟ ساتھ کیا دینا تھا؟ وہ تو پتھروں کی بارش ہو گئی، زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، جسم سے خون بہتا ہوا وہ گھر میں واپس گیا۔ صدیق سب کچھ چھوڑ کے، دکانیں بند کر کے، سب کچھ اسی جگہ، دکانداروں سے، سوداگروں سے، تاجروں سے کہا جی خدا حافظ، بھئی سودا تو مکمل کر لیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، صدیق نے کہا سودا ہو گیا۔ نہیں سمجھے نہیں سمجھے، بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ سودا ہو گیا، بولو سودا ہو گیا۔ اس نے پہلے دن ابھی آقا کو ملا نہیں، بن دیکھے ہی، بن ملے ہی سودا کر لیا ہے۔ اس میں بھی پہلا ابو بکر ہے، اس میں بھی پہلا ابو بکر ہے۔ تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ابو بکر ٹھہر تو صحیح بھئی، یہ شیطان، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، آپ حضرات نے بھی بہت ساری دفعہ سنی ہوگی کہ شیطان نیک عمل پہلے تو کرنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی آدمی اس پہ تھوڑا سا طاقتور ثابت ہونا، نماز پڑھنے جانے نہیں دیتا کہ نہیں، وسوسے ڈالتا ہے، پھر بھی ایک آدمی تیار ہو کے چلا جاتا ہے۔ جب مسجد میں پہنچتا ہے یہ پھر بھی نہیں چھوڑتا، یہ ایسا خناس ہے، یہ پھر بھی نہیں چھوڑتا، یہ وہاں بھی پہنچتا ہے، پھر وہاں کیا کرتا ہے کہ چلو آ تو گیا، پڑھنے تو لگا ہے، اب یہ اس کا پڑھنا ضائع کیا جائے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے ٹھہر تو صحیح، کون سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اکیلا تو مسجد میں پڑھ کے نماز پڑھ کے نکل جائے گا، کون دیکھے گا، 2-4 آدمی تو آ جائیں نا، ان کو بھی تو پتہ چلے نا بڑے صوفی صاحب ہیں۔ یہ سوچ کر بھی اگر آپ نے نماز پڑھی پھر بھی سب کچھ گیا۔ آپ نے یہ بھی انتظار نہ کیا، نماز میں کھڑے ہو گئے کہ یار میں تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں نا، کسی کے لیے تھوڑا پڑھ رہا ہوں۔ شیطان کو پھر بہت زبردست دھچکا لگتا ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، داخل ہو گئے نماز میں، یہ پھر بھی خناس نہیں چھوڑتا، کیونکہ شیطان ہے نا۔ کیا ہے؟ میں نے شاید یہاں آپ کو یہ نام یاد نہ کرایا ہو، اس لیے آپ کو یاد نہیں ہے۔ جہاں یہ میں نے یاد کرایا ہے، میں اشارہ دیتا ہوں، وہ لوگ خود بخود بول پڑتے ہیں۔ یہ شیطان ہے نا، جانتے ہو شیطان کو، جس کے نام کے شروع میں شین ہے، جس کے نام کے شروع میں شین ہے، اور دیکھو شین کے بعد یا ہے، کیا ہے؟ بھائی یہ شیطان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا اس پہ ذرا آپ حضرات اگر آپ کو نہ پتہ چلے نا، یہ شیطان جتنا ادھر زور دے رہا ہے نا، آپ بھی تھوڑا سا زور دے۔ شیطان کیا جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ بھائی یہ شیطان ہے، شیطان کی صفت یہی ہے، وہ ایمان والے کو کسی جگہ نہیں چھوڑتا، یہ پیچھے لگا رہتا ہے جب تک تمہاری عبادتوں کو ضائع نہ کر دے، تمہارے اجر کو ضائع نہ کر دے، تمہارے عقیدے کو برباد نہ کر دے، تمہارے اعمال کو جلا کے راکھ نہ کر دے، یہ اس وقت تک چھوڑتا نہیں ہے۔ اس نے رب کے دربار میں قسم اٹھائی تھی، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین۔ یہی بھی اسی شیطان کی نسل ہے، یہ بھی پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تم نہ
بھی پاس جاؤ یہ آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تم اشارہ دو یہ بھاگ کے آتے ہیں، یہ دوڑ کے آتے ہیں۔ اس کا تو یہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان ضائع ہو، عبادت ضائع ہو، اعمال ضائع ہو۔ لیکن ایمان والے کو کچھ غیرت کرنی چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے اپنے آپ کو بالکل اس کے رحم و کرم پہ خود کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ تو تباہ کرے گا۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، نماز میں داخل ہو گئی یہ وہاں بھی نہیں چھوڑتا، وہاں پھر دل میں کیا وسوسہ ڈالتا ہے، کہتے یار دیکھو سارے لوگ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، کوئی دکانوں پہ، میں کل ہی نماز پڑھنے واسطے مسیتی آیا، یہ بھی سوچانا تو پھر بھی عبادت گئی۔ وہاں بھی کچھ یوں ہی منظر نظر آ رہا ہے، ابو بکر دوڑا یہ پیچھے دوڑا، کوشش کر رہا ہے رک، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے یہ 15ویں صدی کا کوئی مولوی نہیں ہے جسے میں قابو کر لوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ہندوستان سے لفنگا آیا اور اس نے کہا جی ہم آپ کے سر پہ دستار باندھ دیں گے، وہ بھی سرخ رنگ کا، وہ بھی خطرے والی نشانی۔ تو یہ باغ دوڑ کے چلا گیا اور اس کے ہاتھ بھی چومے، اس کو سینے سے بھی لگایا اور اس کے پیشانی کا بوسہ بھی لیا، اور بوسہ اس کا لیا مولوی نے جو سرعام امیر معاویہ کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے۔ اس ملا کے اوپر بھی ہزاروں لعنت، سیدھی سی بات ہے۔ حیا اس کی کریں گے جو صحابہ کی حیا کرے گا، بات سیدھی ہے۔ میرا باپ کیوں نہ قبر سے اٹھ کے آئے، حیا صحابہ کی نہیں کرے گا، میں حیا نہیں کروں گا۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ قیامت کے دن رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے، کوئی تماشا ہے؟ حوض کوثر پہ صدیق کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جو چینلوں پہ بیٹھ کے ابو بکر عمر پہ لعنت کرتا تھا، تو نے ہاتھ کیسے چومے؟ تو باپ کے دشمن کو سینے سے نہیں لگاتا، ماں عائشہ کے گستاخ کو سینے سے کیسے لگایا؟ ماں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ابو بکر رک جا، نہیں رکا اور تیز ہو گیا۔ آخر میں کہتا ہے کہ یہ اتنا تیزی سے دوڑ کیوں رہا ہے؟ آرام سے بھی تو جایا جا سکتا ہے نا، ذرا چہل قدمی کر کے بھی تو آدمی پہنچ سکتا ہے، تیزی سے کیوں دوڑ رہا ہے؟ میرا وجدان کہہ رہا ہے، اپنے انداز میں بات کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر بات میری اپنے انداز میں ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہوگی، کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ ابو بکر کا نام بتا رہا ہے، پہلے دن ابو بکر کی تیز رفتاری بتا رہی ہے، ابو بکر کا دوڑنا بتا رہا ہے، ابو بکر صدیق کہہ رہا ہے آرام سے بھی آدمی پہنچ سکتا ہے لیکن دوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں کوئی مجھ سے پہلے پہنچ کے پہلا نمبر نہ لے جائے۔ نہیں بولے سنی مسلمان، کوئی پہلے پہنچ کے پہلا نمبر نہ لے جائے۔ مجھے دنیا پوچھتی ہے کہ ابو بکر پہلا کیسے؟ میں کہتا ہوں پہلے آیا تھا جیسے، پہلے آیا تھا، تو کہتا ہے پہلا کیسے؟ میں کہتا ہوں پہلے پہنچا تھا جیسے۔ تو دیکھ تو صحیح ابو بکر سے پہلے نبوت کے دروازے پہ کوئی پہنچا ہے؟ چیلنج ہے، ثابت کر کے دکھا۔ یہ تو ہے ہی پہلا، یہ تو ہے ہی ابو بکر، کیا؟ اور رب ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ سب جانتا ہے۔ قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونا ہے رب کو وہ بھی پتہ ہے۔ رب کو یہ بھی تو پتہ تھا نا 15ویں صدی میں کچھ خناس خنزیر اٹھیں گے، وہ ابو بکر کو پہلا ماننے سے سرعام انکار کریں گے۔ رب نے نام ہی ایسا رکھوا دیا۔ اب جو کہتا ہے نا میں ابو بکر کو پہلا نہیں مانتا، میں نے پوچھا کس کو؟ کہتے ابو بکر کو، ایسا پاگل ہے۔ ابو بکر کا معنی کیا ہے رانا صاحب؟ میں نے پوچھا کہ میں ابو بکر کو پہلا نہیں مانتا، میں نے کہا کس کو؟ کہتے ابو بکر کو۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھا نا مسلمان؟ کاش عربی گرامر سے تھوڑا بہت بھی ہمارا تعلق ہوتا۔ ابو بکر کا معنی ہے سب سے پہلا، کیا؟ یہ صحیح بتا رہا ہوں، ابو بکر کا معنی یہی ہے۔
نیکی کے ہر کام میں پہل کرنے والا. کہتے میں ابو بکر کو پہلا نہیں مانتا. کس کو نہیں مانتا؟ کہتے ابو بکر کو. میں نے کہا پاگل، خود کہہ رہا ہے کہ وہ پہلا ہے، پھر کہتے میں پہلا نہیں مانتا. کیسا دماغ ہے تیرا؟ ابو بکر کے دشمن کا اللہ نے عقل بھی چھین لی، عقل بھی چھین لی، فراست بھی چھین لی. غیرت تو ویسے بھی نہیں ہے، غیرت تو ویسے بھی نہیں ہے. میں نے کہا نیکی کا ہر راستہ ملتا ہے کس سے؟ تو جو ابو بکر کے دروازے پہ حاضری نہیں دیتا، ابو بکر کو امام نہیں مانتا، نیکی کے ہر کام نے اس کو چھوڑ دیا ہے. غیرت مومن کی صفت ہے، ایمان والوں کی صفت ہے، نبوت کی صفت ہے. تو جو ابو بکر کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے، غیرت نے بھی اس کو چھوڑا، حیا نے بھی چھوڑا، تمیز نے بھی چھوڑا، دین نے بھی چھوڑا، ایمان نے بھی چھوڑا، اذان نے بھی چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے امام نے بھی چھوڑا. اپنا امام بھی غار میں جا گھسا کہ ایسی بے غیرت قوم کے پاس میں بھی نہیں رہتا، جن کو نہ ماں کی تمیز نہ بہن کی تمیز. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اٹھاؤ من لا یحضرہ الفقی، اٹھاؤ فروع کافی، اٹھاؤ جلاء العیون، اٹھاؤ جامع الکافی، اٹھاؤ. سب میں لکھا ہے ماں بہن کے ساتھ متے کے نام پہ بدکاری انہوں نے سب سے بڑی عبادت لکھی ہوئی. تو غیرت تو گئی نا. یہ صرف ایمان والوں کو. الحمدللہ ہمارے ہاں ماں بہن بیٹی کی کتنی عزت ہے، کہہ دو الحمدللہ، سب کہہ دو الحمدللہ. ہمیں پتہ چلے ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا ہے، ہم اسے بھی برداشت نہیں کرتے. یہ غیرت ہے اور یہ ایمان کی صفت ہے. کیا ہے؟ تو جو ابو بکر کے دروازے سے ہٹ گیا، غیرت نے بھی ان کو چھوڑ دی ہے. تو جو ہے ہی بے غیرت، ہمارا ان سے کیا واسطہ ہے؟ غیرت مند بے غیرتوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ غیرت مند جرت مند وہ کدھر گئی؟ ناراض نہ ہونا. لوگ اپنے مولویوں کو رو رہے ہیں، ہم ابو بکر عمر کو رو رہے ہیں. ان کی عزت محفوظ نہ ہو، ہمیں ملاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مولوی ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، ابو بکر ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ذہن میں رکھنا، بات کو اچھی طرح دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا. یہ پہلا دن ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، آقا خود باہر نکلتے ہیں. کون ہے دروازے پہ؟ نکلے ابو بکر کھڑا ہے. ابو بکر کیسے آنا؟ سنا ہے میں نے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ابو بکر ہاں اعلان تو کیا ہے، یہ چہرے کے زخم دیکھ رہا ہے. کل اعلان کیا تھا، پرسوں اعلان کیا تھا، تیری قوم بھی تھی، میرے برادری کے لوگ بھی تھے، خاندان والے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، سردار اور سارے کے سارے یہ مجاور اکٹھے ہوئے تھے. میں نے سب کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان کیا. جواب میں کیا دیا؟ زخم ملے. آقا میں کل والوں میں سے نہیں ہوں. کہہ دو یار، کہہ دو میں کل والوں میں سے. اور یہی وجہ ہے کہ کل والوں میں نہیں تھا. صحیح کہہ رہا ہوں، کل والوں میں نہیں تھا کیونکہ میں کل والوں میں سے نہیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ کل والوں میں نہیں تھا، میں تو شہر سے بھی باہر تھا. جملہ میرا اگلا جو میں دینے لگا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. رب محمد کی قسم، زمین و آسمان کا مالک گواہ ہے، ہم نے اصحاب رسول کے تقدس کے دفاع کے لیے ماؤں سے دودھ بخشوا لیے ہیں، ماں کے سامنے عاجزی سے عرض کر چکے ہیں. اماں آپ کا حق ہمارے اوپر زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن ماں عائشہ کی عزت پہ حملے ہیں. دودھ معاف کر دینا، ہم نے ان کے تقدس کے دفاع کے لیے موت اور حیات کے فاصلے برابر کر دیے ہیں. ہمیں رب جب تک زندہ رکھے تقدس کے ترانے صدیق کائنات کے گائیں گے یا صدیق اکبر کے گاتے جائیں گے. یہی زندگی کا مشن مقصد ہم نے بنا لیا ہے. اللہ اس پہ تا حیات قائم رکھے، دائم رکھے، ایمانی غیرت نصیب فرمائے. جو جملہ کہنا چاہتا تھا، پتہ نہیں پھر زندگی میں ملاقات ہو یا نہ ہو. یاد رکھنا، مکے کے مشرک نے آ کر ابو بکر سے کہا تیرے دوست محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہاں
سے جملہ نکتہ خطبہ کے زبان سے آپ نے سنا ہوگا، نکتہ عثمانی سے سن لو۔ نکتہ دینا چاہتا ہوں، مکے کے مشرک نے کہا ابو بکر تیرے دوست محمد نے نبوت کا اعلان کیا، پتہ چلا کہ مکے کا مشرک بھی ابو بکر کو محمد کا دوست مانتا تھا۔ مکے کا مشرک بھی ابو بکر کو آقا کا بول یار، بول بلند آواز سے۔ تو پھر کیوں نہ کہوں، آج جو دین کا، ایمان کا، مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرے، ابو بکر کو نہ مانے، آقا کا خلیفہ نہ مانے، خلیفہ بلا فصل نہ مانے، یار نہ مانے، یا دوست نہ مانے، رفیق سفر نہ مانے، ہاں جناب، تو پھر میں کہوں گا یہ مکہ کے مشرک سے بدترین مشرک ہے، یہ اس مشرک سے بھی بڑا لعنتی ہے، یہ اس سے بڑا جہنمی ہے، یہ اس سے بڑا اسلام کا غدار ہے۔ مکے کا مشرک تو مانتا ہے کہ ابو بکر اور محمد کی دوستی پکی ہے، کیا؟ اور مقصد یہ تھا کہ یہ 20 سال سے یاری نبھانے والا اگر انکار کر گیا نا، بات آسان ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، نقطہ میرا یاد کر لینا، اپنوں سے اسی لیے ہم کہتے ہیں خناسوں کے ساتھ نہ ملو، کیونکہ جو گھر والے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی ساتھ گزاری ہے، جو امام ہیں، امام جا کے جب ان کو امام بنائیں گے نا، مقتدیوں کو خود بخود غلط فہمی ہو جائے گی کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہیں۔ کیا مسلمان ہیں؟ یہ نقصان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سنی مسلمانوں کی بچیاں ان کے نکاح میں چلی گئیں۔ ہم نے پوچھا یہ کیا کیا؟ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا نکاح نہیں زنا ہے۔ یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہم نے مسجد کے مولوی سے پوچھا تھا، اس نے کہا یہ سپاہ والے ایسے فسادی لوگ ہیں، ان کی باتوں میں نہ ہو، دے دو نکاح، بڑے امیر لوگ ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں چھوڑتے نہیں ہو ان کو، کیسے چھوڑوں؟ میری سنی مسلمان بچیوں کی عزتوں کے ساتھ ان کی وجہ سے کھیلا گیا ہے، کیسے معاف کروں؟ مجھے کوئی راستہ کوئی دکھائے نا۔ 2003 سے لے کر 2021 آ گیا ہے، میں اپنے مشن پہ اب بھی قائم ہوں، میں نے چھوڑا نہیں ہے، مرتے دم تک، جب تک یہ اپنی اس بدماشی اور بےغیرتی سے رجوع نہیں کرتے، امت مسلمہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہم نے اکابرین کے فتاوی جات کا سودا کر کے ہم نے بہت بڑی بےغیرتی کی، ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، پوری سنی قوم سے معافی مانگتے ہیں، تب تک ان کو معافی نہیں دوں گا۔ سیدھی سی بات ہے۔ یہ کیا تماشا ہے حضرت؟ ہم نے ہزاروں گھر اجاڑ دیے، ان کا لگا کیا ہے؟ یہ سودے کر رہے ہیں۔ ایک بچی رانا صاحب جو ان کے گھر میں جائے گی، اس بچی سے جو نسل چلے گی، نسل در نسل گمراہی ہوگی۔ کیا کرو گے پھر؟ قیامت کے دن آقا نے یہاں سے پکڑ لیا، کیا جواب دو گے؟ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ رسول اللہ کی شفاعت کی امید ہے، وہ بھی ختم ہو جائے تو کس دروازے پہ جائیں گے؟ آقا نے بھی دھکا دے دیا کہ جو مجھے ناکام کہتے تھے، تم نے ان کے ساتھ یاریاں کیوں کی؟ تم نے رشتہ داریاں کیوں نبھائیں؟ تم نے ان کے جنازے کیوں پڑھے؟ تم ان کے قلخانیوں میں کیوں گئے؟ اگر آقا نے حوض کوثر سے پیچھے دھکا دے کے ہٹا دیا، بتاؤ کوئی اور دروازہ ہے؟ سارے بولو مسلمانوں، سارے بولو۔ تو پھر وہ آدمی ہاتھ کھڑا کرے جو کہے آج کے بعد جو اصحاب رسول کے دشمن ہیں، اس شیطان کی نسل ہے، ان کی قلخانیاں، ان کے جنازے، ان کے ساتھ رشتہ داری، پیار محبت کا سلسلہ آج کے بعد ختم۔ ہاتھ کھڑے کرو، دیکھو 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 کون کون ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ میرے لیے یا اپنے ایمان کے لیے؟ میرے لیے نہیں، میں یہاں کا نہیں ہوں، میں سینکڑوں میل دور کا سفر کر کے آیا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار سے ہی، لیکن جو آقا کا حیا نہ کرے، آقا کے یاروں کا حیا نہ کرے، ہم بھی ان کی حیا نہیں کریں گے۔ عشق رسالت یہی ہے۔ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ وہ رسول اللہ کے تمام صحابہ کو کافر کہیں، ہم کہیں نہیں جی، بس مجبوری ہے۔ ایمان میں مجبوریاں نہیں چلتی، دین اور اسلام میں مجبوریاں، یا مجبوریاں نبھاؤ یا آقا سے یاری نبھاؤ، دو چیزیں ہیں۔ ابو بکر کی بھی مجبوری تھی، پورا خاندان دشمن تھا، ماں مخالف، باپ مخالف، ابو بکر نے آقا کا ساتھ دیا۔
اس معاملے میں ابو بکر پہلا کہ ابو بکر سے پہلے آیا کوئی نہیں، ابو بکر سے پہلے پہنچا کوئی نہیں، ابو بکر سے پہلے آقا کے دروازے پہ حاضری کسی نے نہیں دی، پہلا ابو بکر ہے۔ اس کے بعد جب آقا نبی کریم کو مشرکین مکہ نے مار مار کے بے ہوش کر دیا، ساتھ جس نے سب سے پہلے آقا کی معیت میں مار کھائی، بے ہوش ہوا، پہلا ابو بکر ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد جو آقا سے ملنے کی آرزو کرتا ہے، دودھ کا پیالہ واپس کرتا ہے، پہلا ابو بکر ہے۔ جو آقا نبی کریم کے ساتھ چلنے کے لیے ہمت کا اظہار کرتا ہے، پہلا ابو بکر ہے۔ جرت دکھاتا ہے، پہلا ابو بکر ہے۔ آقا کی محبت میں جو باپ کو بھی تھپڑ رسید کرتا ہے، پہلا ابو بکر ہے۔ ماں کے ہاتھ کا پیالہ دودھ کا واپس لٹاتا ہے کہ اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک محبوب کا دیدار نہ ہو جائے، پہلا ابو بکر ہے۔ یہ کس کس باری میں تم پہلا گنواتے جاؤ گے؟ یہ تو ہر نیکی میں پہلا ہے، یہ تو ہر عمل صالح میں پہلا ہے، یہ تو ہر جرت کے مقام پر پہلا ہے، استقامت کے میدان میں پہلا ہے، عبادت کے میدان میں پہلا ہے، ریاضت میں پہلا ہے، خلوت میں پہلا ہے، جلوت میں پہلا ہے، رفاقت میں پہلا ہے، رفیق سفر پہلا ہے، یار مزار پہلا ہے، یار غار پہلا ہے۔ آقا نبی کریم نے جن کے مال مانگا، جس نے سب سے پہلے سارے گھر میں جھاڑو دے کر سارا مال آقا کو دیا، یہ پہلا ابو بکر ہے۔ ہاں، اپنی بیٹی سب سے پہلے اصحاب رسول میں جس نے آقا نبی کریم کے نکاح میں دی، کئی اور ہیں، لیکن یہ پہلا ابو بکر ہے کہ جس کی بیٹی بطور شوہر سب سے پہلے آقا کا دیدار کرتی ہے، اس سے پہلے کسی اور شوہر کو نہ دیکھا، یہ پہلا ابو بکر ہے۔ آقا نبی کریم نے بلایا، جو سب سے پہلے پہنچا، پہلا ابو بکر ہے۔ آقا ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں، بستر پہ علی کو سلایا، خود جس کے دروازے پہ آئے، پہلا ابو بکر ہے۔ ساتھ لیا، پہلا ابو بکر ہے۔ آقا کو ساتھ لے کے جب یہ چلا، اکیلا نہیں چلا، دودھ کا انتظام کر کے چلتا ہے، پہلا ابو بکر ہے۔ سامان سفر کا انتظام کر کے چلتا ہے، پہلا ابو بکر ہے۔ کھانے کا انتظام کر کے چلتا ہے، پہلا ابو بکر ہے۔ پھر جب سفر کے دوران آقا تھک جاتے ہیں، اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہے، یہ پہلا ابو بکر ہے۔ غار کے دہانے پہ پہنچتا ہے، آقا نبی کریم کو باہر رکنے کے لیے عرض کرتا ہے، آقا ویران غار ہے، کوئی موذی ہو سکتا ہے، کوئی اس کے اندر شیطان ہو سکتا ہے، کوئی دشمن ہو سکتا ہے، ذرا دھیان سے مجھے دیکھنے دیں، پھر آئیے گا۔ ثانی اثنین میں دو میں سے دوسرا، ہاں جناب، اگر کوئی اس کا مصداق بنا، پہلا ابو بکر ہے۔ اذ ہما فی الغار میں ہما کا لفظ دو کے لیے ہے، اس میں جو دوسرا ہے وہ پہلا ابو بکر ہے۔ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے غار کے سوراخوں کو بند کرتا ہے، پہلا ابو بکر ہے۔ ایک سوراخ بچ جاتا ہے، ایڑی اٹھا کے رکھتا ہے، پہلا ابو بکر ہے۔ موذی سام پایا، بلکہ میری زبان میں سنو، محمد کے ساتھ ابو بکر کو برداشت جب نہ کیا تو کالا پہنچا، کالا پہنچا، کالا پہنچا۔ ابو بکر کے پاؤں پہ ڈسٹ ہے، یہ زہریلا حملہ ابو بکر پہ کرتا ہے، جس نے محمد عربی کا باڈی گارڈ بننے کے بعد سب سے پہلے جس پہ حملہ ہوا، پہلا ابو بکر ہے۔ مارا گیا، پہلا ابو بکر ہے۔ آقا کی محبت میں زہریلے کالے کا زہر جس کے جسم میں داخل ہوا، پہلا ابو بکر ہے۔ تکلیف محسوس کرتا ہے، پہلا ابو بکر ہے۔ آنسو نکلتے ہیں، پہلا ابو بکر ہے۔ جس کے آنسو آقا کے رخ انور پہ گرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس امت میں پہلا ابو بکر ہے، جس کے آنسو سب سے پہلے ہاں کل کائنات میں محمد عربی کے چہرے پہ آئے، یا کسی بھی نبی کی زمانے کی بات کرو، کسی امتی کے آنسو اگر کسی نبی کے چہرے پہ آئے، صرف امت محمدیہ میں نہیں، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ کی امت تک کل کائنات میں اگر کوئی ہے تو یہ پہلا ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟
یہ کون ہے؟ ابو بکر. تو اس امت میں پہلا نہیں مانتا، میں کہتا ہوں یہ ساری امتوں میں پہلا ہے، یہ کل کائنات میں پہلا نمبر ابو بکر ہے۔ پھر کندھوں پہ اٹھایا نبوت کو، اور صرف نبوت کو نہیں، ختم نبوت کا بوجھ اٹھاتا ہے، ختم نبوت کا بوجھ اٹھاتا ہے، صرف نبی کا نہیں، نبیوں کے نبی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے۔ پوچھ لو جا کے علماء سے، میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، کہ ایک نبی کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ عام نوجوانوں کے جیسا وزن نہیں ہے، نبی کا وزن ہے، نبوت کا وزن ہے، پھر ختم نبوت کا وزن ہے، امام الانبیاء کا وزن ہے۔ ابو بکر کیسے اٹھائے گا؟ یہ عام آدمی کا وزن تو نہیں ہے۔ صدیق اکبر کردار کی زبان سے بول رہا ہے، کہتا ہے آقا جذبات میں صداقت ہونا اور یاری سچی ہو تو وزن جتنا بھی ہو اٹھایا جا سکتا ہے، وزن جتنا بھی ہو۔ جس نے نبوت کا وزن سب سے پہلے اٹھایا پہلا، بولو 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 بولو، یہ پہلا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ گرج کر ذرا، آس پاس کوئی شیطان ہے تو وہ بھی بھاگنے پہ مجبور ہو جائے۔ بلند آواز ہے او بھائی، بلند آواز ہے، وہ کون ہے؟ دوسری بات، دنیا کہتی ہے آج بھی خنزیر چیخ رہا ہے، مجھ سے کوئی یہ توقع نہ رکھیں۔ عثمانی صاحب بڑے سخت الفاظ بول رہے ہو، یہ تو میں کچھ نہیں بول رہا، اس کو خنزیر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ بھائی کہوں؟ وہ بھائی کہنے والے اور ہوں گے۔ میں صدیق کا سچا اور حلالی روحانی بیٹا ہوں، ایمانی غیرت رکھتا ہوں۔ بے غیرتی کی زندگی ہمیں نہیں چاہیے، رب ایک منٹ بھی زندہ نہ رکھے اگر ہم ابو بکر کی عزت پہ غیرت نہ کھائیں تو ہمیں اس زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک منٹ بھی اللہ زندہ نہ رکھے، اس زندگی پہ لعنت ہو۔ سنو، لوگ کہتے ہیں خنزیر چیخ رہا ہے، ابو بکر خلافت لے گیا، آج تک چیخ رہا ہے نہیں چیخ رہا؟ بولو یار، کہتے خلافت کا حقدار نہیں تھا، پھر کہتے لے گیا۔ کیا حقدار نہیں تھا؟ لے گیا۔ میں نے کہا کس کا حق تھا؟ کہتے حق علی کا تھا۔ میں نے کہا تجھے 1400 سال کے بعد پتہ چلے علی کا حق ہے، علی کا حق تھا، تو جب وہ بن رہا تھا علی تو پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب علی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، گدھے تجھے کیا تکلیف ہے؟ پتہ چلا جس کو علی نے مانا تو نہیں مانتا، تو پتہ چلا کہ تو علی کو بھی نہیں مانتا۔ علی کو تو صرف نام سے یاد کر رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو جس کو امام نہیں مانتا اس کو تو بقول تیرے مشکل کشا نے بھی امام مانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کس باغ کی مولی گاجر ہے، اس کو تو امام تیرے مشکل کشا نے بھی مانا ہے۔ ہمارے عقیدے میں مشکل کشا صرف اللہ، کوئی نبی بھی مشکل کشا نہیں، علی تو علی ہے، کوئی نبی بھی مشکل کشا نہیں ہے، یہ طاقت صرف اللہ کی ہے۔ تو بقول تیرے کہ علی مشکل کشا ہے، لیکن تو کہتے ہیں ہم ابو بکر کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا تیرے مشکل کشا نے مانا، تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتے اس نے بھی غلطی کی۔ اچھا تو علی کو غلط کہہ رہا ہے؟ تو ٹھیک ہے الو کا پٹھا، وہ دلے تو ٹھیک ہے، علی غلط سے تو ٹھیک ہے۔ یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو، حضرت علی کا نام بھی یہ دھوکہ دینے کے لیے لیتے ہیں۔ حضرت علی کا کوئی فیصلہ نام لینے والے یہ بھی نہیں مانتے۔ حضرت ابو بکر کو حضرت علی نے امام مانا نہیں مانا؟ بولو نا، پیچھے نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ جب اس نے نماز پڑھی اس کو امام مانا، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ پتہ جی چلا یہ حضرت علی کا فیصلہ بھی نہیں مانتے، بکواس کر رہے ہیں ایسے۔ یہ چیخ رہا ہے، جملہ میرا سنو، بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، 2-4 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر خلافت لے گیا۔ کیا لے گیا؟ کیا لے گیا؟ رو رہا ہے، آج تک چیخ رہا ہے، ماتم کر رہا ہے بیچارہ، سر میں خاک ڈال رہا ہے، خلافت لے گیا، خلافت لے گیا، رو رہے ہیں۔ میں نے کہا تو خلافت کو روتا پھر رہا ہے، ذرا ہجرت کی رات چل میں تجھے دکھاؤں۔ گھر سے نکلے، غار ثور کی طرف سفر کرتے ہوئے اس چڑھائی پہ چڑھے۔ میں جب اس چڑھائی پہ چڑھنے لگا پچھلے سال،
خدا کی قسم وہ نکیلے پتھر، وہ ویران راستے، دشوار گزار سفر، حیران پریشان کہ آج 1400 سال کے بعد لاکھوں کروڑوں کھربوں لوگ یہاں آئے، آ کر چلے گئے، روزانہ ہزاروں لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ اب تو وہ راستہ کچھ سیدھا ہو گیا، کچھ پتھر اٹھا کے کسی نے سائڈ پہ کر دیے، کچھ تو راستہ بنا ہے۔ سب سے پہلے اس پہاڑی پہ اگر کوئی چڑھا ہے تو وہ پہلا ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اور ایسے نہیں چڑھا، نبوت کا وزن اٹھا کے ساتھ لے کے گیا ہے۔ یہ اس راستے پہ کیسے آیا ہوگا؟ خدا کی قسم یہ اتنی بڑی چڑھائی یہ کیسے چڑھا ہوگا؟ یہ دقت اس نے کیسے اٹھائی ہوگی؟ اس مشکل سے وہ کیسے نکلا ہوگا؟ وہ کس طرح اس سفر کو طے کیا ہوگا؟ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ عام آدمی جو تھوڑا سا کمزور ہو اس چڑھائی پہ آج بھی چڑھنے کی ہمت نہیں کرتا، نہیں چڑھ سکتا۔ خدا کی قسم ابو بکر کی عزت اور عظمت کو اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ ہم سلام پیش کر رہے تھے، ہم ان کی عزت اور عظمت کو عقیدت پیش کر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ابو بکر 1400 سال سے پہلے تو یہاں سے نبوت کو لے کے چڑھا تھا، ہم یہاں کھڑے ہو کر یہ عہد کرتے ہیں مرتے دم تک ہم تیری صداقت کی چوکیداری کریں گے۔ تو نے نبوت کی چوکیداری کا حق ادا کیا تھا، ہم سروں پہ کھیل جائیں گے، تیری عزت تیری عظمت کا چوکیدارا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دنیا کہتی ہے، کالا کہتا ہے ابو بکر خلافت لے گیا۔ میں نے کہا ہجرت کی رات چل تو صحیح، تو خلافت کو روتا پھر رہا ہے، ابو بکر کندھوں پہ بٹھا کے نبوت لے گیا۔ کیا لے گیا؟ کیا لے گیا؟ تو خلافت کو پیٹ رہا ہے۔ وہ اس کا اہل نہیں تھا، جو نبوت کا وزن اٹھانے کا اہل ہے خلافت کا نہیں ہے۔ یہ کائنات میں پہلا شخص ہے کہ کسی نبی نے کسی کے کندھے پہ سواری کی ہو۔ پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کر یہاں تک، صرف امت مسلمہ کی بات نہیں کر رہا، میرا نقطہ لو، پوری امت کی بات، پوری دنیا کائنات کی بات کر رہا ہوں، تمام انبیاء کے زمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پہلا ابو بکر ہے کہ جس نے کندھوں پہ نبوت کو اٹھا کے سفر طے کیا ہے۔ کسی اور امتی کے کندھوں پہ کسی نبی نے سواری سارے بولو نہیں کی، یہ پہلا ابو بکر ہے۔ کیا ہے؟ ابو بکر کا معنی سمجھ آ رہا ہے؟ آ رہا ہے؟ ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ آئندہ جب بھی میں آؤں، چاہے سال کے بعد آؤں، اگر زندگی رہی تو پہلے پرانا سبق سنوں گا، نیا بعد میں دوں گا۔ سارے ساتھی لکھ لو کاپی پہ، یہ لکھ لو، یاد آئے کہ کہیں کام آئے گا۔ ابو بکر کا معنی ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والا۔ کل کو کوئی آپ سے کہے نا یار باری حضرت علی کی تھی، پہلا ابو بکر کو نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اس کو پہلا نہیں مانتا، اس سے پوچھو کس کو نہیں مانتا، وہ کہے گا جی ابو بکر کو۔ کہو ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ اس کا تو نام معنی ہی پہلا ہے، الو کا پٹھا۔ تیری عقل ہے، بھنگ پی پی کے عقل ہی کام چھڑ گئی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ نشہ ایسا ہے کہ عقل رہتی بھی نہیں ہے، اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ نشے کی حالت میں کوئی نماز نہ پڑھے، نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ہم پڑھیں گے ہی نہیں۔ کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، نماز جیسی عبادت سے بھی فارغ، تو یہ تو اور چیز ہے۔ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے تو سنا ہے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، اور تم نعرے لگاتے ہو کافر کافر کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ کے پاس ایک کرنل صاحب آئے تھے جیل میں، حیدری تھا، اس نے سمجھا یہ بھی کوئی ایسے للو پنجو ہے، کچی پکی روٹی اس نے پڑی ہوئی ہے اور اس کو آتا کیا ہوگا۔ اس نے میں تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ حضرت کے پاس آیا، اس نے کہا جی ہم نے سنا ہے، ہم نے تو آج تک یہی پڑھا ہے، ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ کوئی کافر بھی ہو نا تو کسی کافر کو بھی کافر بولو نہ کہنا، نہیں کہنا چاہیے۔ حیدری صاحب نے کچھ نہیں کہا، حضرت نے کہا جناب ذرا پھر کہیں۔ کیا کہا؟ کہتے جی ہم نے سنا کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت نے پوچھا کہ کس کو نہیں کہنا چاہیے؟ کہتے کافر کو۔ نے کہا تو نے کیوں کہا؟ الٹے پاؤں وہاں سے نکلا، نے کہا زندگی بھر کی کتابوں میں جو بات سمجھ میں نہ آئی
حیدری تیرے ایک جملے نے ساری غلط فہمیاں دور کر دی۔ علماء تھے، علم کا سمندر تھا۔ کس کو نہیں کہنا چاہیے؟ کہتے کافر کو، کہ تو نے کیوں کہا؟ تو خود کہہ رہا ہے اور مجھے درس دینے آیا ہے، پاگل ہو گیا تو، نکلا وہاں سے۔ تو جو کہتے ہیں ابو بکر ہم پہلا نہیں مانتے، کس کو نہیں مانتے جی؟ ابو بکر کو۔ بھائی یا ابو بکر کا نام نہ لے یا پہلا مان، یا پہلا۔ اور صرف یہاں تک نہیں، غار سے نکلے ساتھ اور 3 دن تک نبوت نے جس کی جھولی میں آرام کیا ہو وہ پہلا ابو بکر ہے۔ نبوت کا لعاب مبارک سب سے پہلے جس کی ایڑی پہ لگا ہو وہ پہلا ابو بکر ہے۔ آقا نبی کریم کے ساتھ غار سے نکلا، سفر کیا، مدینہ کے حدود میں داخل ہوئے، لوگ استقبال کے لیے نکلے ہیں۔ ہاں مماثلت اتنی تھی، یہ اتنا رنگا گیا تھا نبوت کے رنگ میں، عشق رسالت میں اتنا رنگ چکا تھا۔ جن لوگوں نے آقا کو نہیں دیکھا تھا، پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، ان کو شک پڑ رہا تھا کہ ابو بکر نبی ہے یا یہ نبی ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کچھ لوگ آتے پہلے آقا کو سلام کرتے، کچھ آتے وہ پہلے ابو بکر کو سلام کرتے تھے کہ شاید یہ نبی ہے، آخر الزماں ہے۔ ابو بکر صدیق نے محسوس کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے کہ یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، میرے آقا کے ہوتے ہوئے کوئی پہلے آ کر مجھ سے سلام لے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، اپنی چادر اٹھائی اور آقا کے سر کے اوپر سائباں بنایا، سایہ کیا۔ آنے والوں کو پتا چلا جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ آقا ہے، جس نے سر پہ چادر کا سایہ کیا ہوا ہے، کھڑا ہے، یہ غلام ہے، یہ پہلا ابو بکر ہے جو سب سے پہلے غار میں داخل نبوت کے ساتھ ہوا، پہلا ابو بکر جو سب سے پہلے مدینہ میں ساتھ داخل ہوا، پہلا ابو بکر ہے۔ ہاں جناب، آقا دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد آقا کے مزار میں جو سب سے پہلے داخل ہوا وہ ابو بکر ہے۔ بات بڑی لمبی ہے، بڑی تفصیلات ہیں، کس کس بارے میں پہلا نمبر گنواتا چلوں، بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، بڑا طویل عنوان ہے، یہ نہ ختم ہونے والا عنوان ہے۔ 1400 سال سے ابو بکر کو دنیا پہلے نمبر پہ مانتی ہے، خلافت میں پہلا ہے، نبوت کی رفاقت میں پہلا ہے، نیابت میں پہلا ہے، امت کی امامت میں پہلا ہے، آقا کے ساتھ غار میں پہلا ہے، سفر میں پہلا ہے، حضر میں پہلا ہے، مسجد میں پہلا ہے، مزار میں پہلا ہے۔ آقا جب قیامت کے دن قبروں سے کائنات کے لوگ اٹھیں گے، آقا آئیں گے، بعد میں جو سب سے پہلے اس امت میں اٹھے گا وہ پہلا ابو بکر ہے۔ آقا نبی کریم میدان حشر میں آئیں گے، اللہ رب العالمین جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے، ہاں اللہ اعلان کر رہے ہوں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ کسی کو جواب دینے کی ہمت طاقت نہیں ہوگی۔ آقا نبی کریم ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ رحم کیجئے، اللہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع کیجئے، کائنات تڑپ رہی ہے، اللہ کائنات کے لوگ رو رہے ہیں، سب انتہائی عجیب کربناک عالم میں ہیں۔ آقا سے فرمایا جائے گا میرے محبوب اگر حساب کتاب شروع کروانا ہے تو پھر اپنی امت میں سے کسی کو پیش تو کرنا جس سے میں حساب کتاب کا آغاز کروں۔ آقا بازو پکڑ کے جس کو اللہ کی عدالت میں حساب کتاب کے لیے پیش کرے گا یہ پہلا ابو بکر ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ابو بکر تو وہی ہے نا جس نے بے حساب دیا تھا، تو وہی ہے نا جس نے بلا سوچے سمجھے سب کچھ لٹا دیا تھا، جس نے میرے ہر فرمان پہ لبیک کہا تھا۔ اللہ ابو بکر کو اٹھائیں گے، اعلان کیا جائے گا حشر کے میدان میں، نبی سن رہے ہوں گے، نبیوں کا نبی سن رہا ہوگا، کائنات کے ولی سنیں گے، قطب ابدال سنیں گے، اذکیاء اولیاء اصفیاء سنیں گے، ساری عزت و عظمت و رفعت و منقبت کے مالک سنیں گے۔ ہاں جناب، اعلان اللہ رب العالمین کا ہوگا، اعلان یہ ہوگا کہ میں اس ابو بکر سے حساب نہیں کر سکتا۔ کیسے حساب کروں جس ابو بکر نے دنیا میں مجھ رب سے حساب نہیں کیا؟ نہیں بولے مسلمان،
جو سب سے پہلے بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا وہ پہلا نہیں بول رہے جو بغیر حساب کتاب کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ پہلا سارے نبی جنت میں داخل ہوں گے انبیاء کے بعد. توجہ، بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں. جیسے یہ 2 جملے میں نے کہے نا، کل کائنات کے اندر جن صفات میں ابو بکر پہلا ہے، یہ اعزاز صرف ابو بکر کے پاس ہے. یہ اعزاز بھی سن لو. سارے نبی جنت میں داخل ہوں گے، امتوں کی باری آئے گی. کسی نبی کا بھی کوئی امتی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک ابو بکر داخل نہ ہو. جب تک ابو بکر داخل نہ ہو. کیونکہ میرا نبی آیا سب سے آخر میں ہے، لیکن مقام پہلے والوں سے بھی بڑھ کر ہے. جو پہلے گزر چکے یہ سب کا امام بن کے آیا. کنتم خیر امت، اس کی امت سب سے بہترین ہے. تو سب سے پہلے یہ امت داخل ہوگی، اور اس امت میں بھی کوئی داخل نہیں ہو سکے گا جب تک ابو بکر داخل نہ ہو. تو یہ پہلا کون ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لقوم وفيهم ابو بکر ان يؤمهم غیره. کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جس میں ابو بکر موجود ہو اور وہ امامت کرے. یہاں ایک جملہ اب حضرات کو بتانا چاہوں. ابو بکر اس کا مستحق تھا، ہر لحاظ سے مستحق تھا. مسجد کی امامت کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا رسول اللہ نے جو پوری امت کا امام تھا، سب سے زیادہ مستحق تھا، دین کو سب سے زیادہ سمجھتا تھا، قرآن کو سب سے زیادہ سمجھتا تھا. سب سے پہلے قرآن کو جس نے جمع کیا، کتابی شکل دی، یہ بھی پہلا ابو بکر ہے. یہ بھی پہلا ابو بکر ہے. ہاں جناب، آقا نبی کریم دولہا بن کے اس کے گھر آئے. ہاں جناب، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور دولہا جس نے استقبال کیا ابو بکر ہے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے. دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف حضرت عمر ہیں، دونوں کے کندھوں پہ آقا نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. مسجد میں داخل ہوئے. مسجد میں داخل ہونے کا بڑا عجیب منظر تھا. دائیں طرف بھی یار ہے، بائیں طرف بھی یار ہے. ہاں جناب، اور داخل ہوتے ہوئے آقا نے اعلان کیا میرے صحابہ سنو، گواہ رہنا، ہاں کذا نبعث یوم القیامہ. جیسے میں اپنے ان 2 وزیروں کے ساتھ درمیان میں کھڑے ہو کے مسجد میں آ رہا ہوں، قیامت کے دن بھی میں ان دونوں کے ساتھ یوں ہی اٹھ کے آؤں گا. ہاں کذا نبعث یوم القیامہ. اتنے مقام والا امامت کے لیے اس کا انتخاب رسول اللہ نے کیا جو سب سے زیادہ دین کو، شریعت کو سمجھنے والا تھا. مجھے بتاؤ، آپ بھی اپنی مسجدوں کے اندر یہ جو مروجہ ہماری رسمی ایک رواج چل رہا ہے نا، موروثی رواج چل رہے ہیں جی، اس کا دادا امام تھا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا. چاہے اس بیچارے کو نماز کے نہ فرائض کا پتہ ہو، نہ اس کو واجبات کا پتہ ہو، نہ اس کو وضو کے طریقے کا پتہ ہو، نہ نماز کے الفاظ کا پتہ ہو، یاد رکھو قیامت کے دن پکڑ تمہاری ہوگی. اگر کوئی کسی شخص کو نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، صرف اس وجہ سے تم نے امام بنایا ہوا ہے کہ جی اس کا باپ دادا یہاں خدمت کرتا رہا. بھائی دین باپ دادے کا محتاج نہیں ہے. شریعت، امامت سب سے بڑا منصب ہے. امامت یاد رکھو، امام کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اسے یہ نہیں پتہ کوئی واجب رہ گئی، اس نے سجدہ سہو ہی نہیں کیا کیونکہ اس کو واجبات کا پتہ ہی نہیں ہے. سجدہ سہو نہ کیا، نماز نہ ہوئی تو پھر صرف امام کی